السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ناظرات، شاہدین، شاہدات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ آئیے تفسیر القرآن سے پہلے چند نعتیہ اشعار پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نبی اللہ۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جا اے ابھی کو ہے میہن پھول، تم چاہو تو ہو جا اے ابھی کو ہے میہن پھول، واللہ جو مل جا یہ میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شہ کے فدائی ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول ہیں، در عدن لال یمن مشک ختن پھول،
لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. صلاۃ وسلاما علیک یا نبی اللہ. صلاۃ وسلاما علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 163 پر گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے. سامعین، اس سے پہلے والی آیات میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان ہوا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہودی اپنی کتابوں میں آپ کی نبوت کو چھپاتے تھے، آپ کے اوصاف کو چھپاتے تھے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور نبوت کو چھپاتے تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اس کی صفات کو بھی چھپاتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کا معنی کیا ہے؟ واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے. نہ ہی اس کی کسی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے. یہودی چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں گروپس کا رد فرمایا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی، جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. باقی آیت ہے. اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا؟ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بھی رد فرمایا ہے.
سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ بروز قیامت عقیدہ توحید کی موجودگی میں اگر اعمال کی کوتاہی ہو، لغزشیں ہوں، تو اس کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو تو کسی صورت میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اگرچہ اس کے پاس زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر نیک اعمال موجود ہوں، سب کے سب بیکار ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، یعنی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مرے، ان میں سے کوئی اگر روئے زمین بھر کر بھی صدقہ کرے، فدیہ کرے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اگر آدمی کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو وہ عمل صالح کتنا بھی کر لے، پہاڑ برابر کر لے، تو اس کے وہ اعمال کام نہیں آئیں گے۔ آخر عقیدہ توحید کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کو تو سب مانتے ہیں اور اللہ کو بھی سب مانتے ہیں، یہ بات اور ہے کہ بعض لوگ یہ فاسد خیالات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں ان لوگوں کو درس دینا ہے جو سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اور بعض ایسے ہیں وجود کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے شریک کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں ان کے دلائل کا بھی جواب دینا ہے جو سرے سے اللہ کی وجود کا انکار کرتے ہیں، اور جو شریک کرتے ہیں ان کے تعلق سے تو آپ نے چند باتیں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لوگوں کی عبادت، ریاضت کسی کو بھی قبول نہ کرے گا جو اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہیں تو آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو اس بات کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کے منکر ہیں، سوشل میڈیا آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو پلیٹ فارم ہے، ان کی طاقت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے کوشش کریں۔ ابھی حال ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں ایک ایتھیسٹ کے تعلق سے ایک بیان تھا کہ ایک شخص جس کا نام آرمن نوابی، تو پہلے مسلمان تھا، ایران کا رہنے والا تھا، اس کے بعد وہ امریکہ شفٹ ہو گیا۔ شفٹ ہونے کے بعد اس نے ایک ایتھیسٹ ریپبلک نام سے ایک تنظیم بنائی اس نے، اور شخص ملحد ہو گیا، خدا کے وجود کا منکر ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے باضابطہ طور پر لٹریچر اس تعلق سے چھاپنا شروع کیا، پرنٹ کرنا، اور پھر اس کے علاوہ باضابطہ طور پر اس نے ویب سائٹ بنائی اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس نے ایک باضابطہ طور پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے 20 آرگیومنٹ وائی اللہ ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ یہ کہہ کے اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کا نام تو بنام مسلم ہے، لیکن اگر ان کو ٹٹولا جائے تو ان کے دل میں ایمان رتی برابر نہیں ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ خدا کے منکر نظر آتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں، جو بھی وسوسہ آئے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان شبہات کو ایمان کی روشنی میں، علم کی روشنی میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا چلوں
کہ ایک گھر کے اندر رات کو اندھیرے میں چوہے چچوندر وغیرہ دندناتے پھرتے رہتے ہیں. گھر والا ایک ایک کو پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کیا دیکھتے ہیں، دوبارہ وہ اسی طریقے سے گھر کے اندر دندناتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک عقل مند شخص نے کہا کہ یہ سب اندھیری کی وجہ سے تمہارے اندر چکر لگاتے ہیں، تمہارے گھر کے اندر چکر لگاتے ہیں. تم ایک لیمپ، ایک لائٹ روشن کر دو، یہ سب کے سب بھاگ جائیں گے اور اپنے بل میں گھس جائیں گے. اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو وسوسہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اور آدمی کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دل کے اندھیرے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ علم کی شمع روشن کیا جائے، ایمان میں پختگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. جب انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو پھر کسی کے شک و شبہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا. اور سب سے بہترین ذریعہ ایمان کی مضبوطی کا یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ اہل محبت کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں. اس کی وجہ سے آپ کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جائے گی. جتنا بندہ دین سے دور ہوگا اتنے ہی اس کے ذہن و دماغ میں شک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے. چونکہ مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی کوشش کریں. میں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے قرآن سے بھی دلائل اور اس کے علاوہ کچھ عقلی دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور وہ ایک ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون. یعنی زمین و آسمان میں خدا کے وجود کی بے شمار ایسی نشانیاں ہیں کہ لوگ ان نشانیوں کے پاس سے تو گزرتے ہیں لیکن منہ موڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں. یعنی عقل کی روشنی میں نور بصیرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں کو نہیں دیکھتے. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. یعنی آسمان و زمین کے کناروں میں اور خود ان کی ذاتوں میں ہم نے اپنی نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے یہاں تک کہ حق ظاہر ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان کے کناروں میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جس سے حق ظاہر ہو جائے. یعنی آدمی اس پر غور کرے تو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی خالق ہے، وہ اللہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات تو اپنی جگہ، انسان اپنے آپ پر دیکھے وفی انفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ پر دیکھیں کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے عجائبات رکھے ہیں، اگر اس پر ہی غور کرے تو حق ظاہر ہو جائے گی کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس قدر غافل ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات میں منہمک ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان آیات کو اور ان دلائل کو دیکھنے سے وہ موڑے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اسے وہ چیز نظر نہیں آتی. انسان کیا ہے، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اتحسب انک جرم صغیر وفیک انطویٰ العالم الاکبر. یعنی اے انسان، کیا تیرا خیال ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ نہیں، اے غافل نادان انسان، تیرے اندر تو ایک بہت بڑا عالم موجود ہے. اب یہ عالم انسان پر ظاہر کیسے ہوگا؟ جب اس پر غور و فکر کرے گا تب جا کر وہ ظاہر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ. یعنی ایک ہی زمین کے چند ٹکڑے ہیں
جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ وَصِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، زمین کے ایک ہی ٹکڑے میں انگوروں کے باغ بھی ہیں اور قسم قسم کی کھیتیاں بھی ہیں اور طرح طرح کے کھجوریں بھی ہیں۔ یہ ساری درخت موجود ہیں، اور کچھ درختوں کی جڑیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، کچھ درختوں کی جڑیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یسقیٰ بماء واحد، ان سب درختوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن اس کے باوجود یہ سب درخت ایک ہی باغ میں ہیں اور ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، پھر ایک کا بھی مزہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں، سب کے ٹیسٹ الگ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ پھر ایک ہی مزے والے درختوں کے پھل مزے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اے انسان ان درختوں اور ان کے پھلوں کے اس عجیب و غریب نظام قدرت میں عقل رکھنے والی قوموں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، جن کو دیکھ کر انسان خدا کو پہچان سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ درختوں کے کلیوں میں، پھولوں میں، پتوں میں خالق کائنات کی وجود اور اس کی ہستی اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، جو انسان کو جھنجھوڑ کر ہوشیار اور خبردار کر رہی ہے کہ اے انسان دیکھ، خدا موجود ہے، یقیناً موجود ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ معزز سامعین اکرام، کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ سمندر کو آپ نے دیکھا ہے، اس میں ایک پیسہ اس میں ڈال دیا جائے تو آپ دیکھیں کہ فوراً وہ ڈوب جاتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ لاکھوں ٹن لوہے اور تانبے کا بنا ہوا جہاز شپ، جس میں ہزاروں لاکھوں ٹن اس میں کنٹینرز ہوتے ہیں، ٹن لدے ہوتے ہیں، اور وہ سمندر کے اوپر سطح پر ہلکے ہلکے تنکے کی طرح تیرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور اتنا وزنی ہونے کے باوجود اور ڈوبتا نہیں۔ یا اور بات ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے ڈوب جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، لیکن عموماً آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ ہزاروں لوگ شپ میں کام کرتے ہیں، وہ تیرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ اے آنکھ والے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے چل رہی ہیں، تاکہ اللہ تم لوگوں کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائے؟ یقیناً ان کشتیوں میں صبر و شکر ادا کرنے والے بندوں کے لیے بہت زیادہ اور بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن کو دیکھ کر وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، میں نے جن آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے ابھی، اگر بندہ مومن انہی آیتوں کے تعلق سے غور کرے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں نور ایمان مزید جگمگاتا ہوا وہ دیکھے گا۔ یہ چند آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب کچھ عقلی دلائل بھی دیکھتے چلتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ ایک ہے۔ علماء نے اس بات کو بیان کیا اور لکھا کہ عرب کے ایک عقل مند اعرابی نے دور دراز علاقے کا سفر کیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور عرب کے صحرا میں چلتے ہوئے سینکڑوں منزل کا سفر اس نے طے کیا۔ اتنا دور وہ پہنچا کہ ایک جگہ اونٹ سے اتر کر اپنے دل ہی دل میں فخر کرنے لگا کہ عرب کے صحرا میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچا ہوگا۔ دل ہی دل میں یہ بات سوچ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ ریت پر اونٹ کی چند مینگنیاں ہیں اور کسی انسان کے قدموں کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً چونک گیا اور بول اٹھا کہ افسوس کہ میرا خیال غلط نکلا، اس مقام پر تو مجھ سے پہلے بھی کوئی اونٹ سوار آ چکا ہے۔ اور وہ زور زور سے کہنے لگا کیونکہ میں یہاں آنے والے اونٹ اور انسان کو اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکا،
لیکن اونٹ کی یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں اور انسان کے پیروں کے نشان یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس مقام پر مجھ سے پہلے کوئی اونٹ اور کوئی انسان ضرور آ چکا ہے۔ پھر اس اعرابی کے دل میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور چمکا اور وہ چلا چلا کر یہ کہنے لگا کہ البعرۃ تدل علی البعیر واثر القدم علی المسیر فالسماء ذات ابرج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج کیف لا تدل علی العلیم الخبیر۔ یعنی وہی کہہ رہا تھا کہ جب اونٹ کی مینگنیاں اس بات کو بتا دیتی ہے کہ اس راستے سے اونٹ گیا ہے اور قدم کے نشانات دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے، تو وہ کہتا ہے رابی پھر یہ برجوں والا آسمان اور یہ راستوں والے زمین اور یہ موجیں مارنے والے سمندر کیوں کر اللہ تبارک و تعالی کے موجود ہونے پر دلالت نہ کریں گے۔ یعنی یہ چیزیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں۔ نشان قدم کو دیکھ کر یہ جان لیتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی آیا تھا، تو آپ خود سوچیں کہ آسمانوں اور زمین اور سمندروں کو دیکھ کر یقیناً پہچان سکتے ہیں ہم کہ ضرور ان مخلوقات کا کوئی خالق موجود ہے اور اس کا بنانے والا کوئی ہے جو طاقت و قدرت والا، علم و حکمت والا، سبوح و قدوس، حی و قیوم ہے، وہی ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اور دن و رات کے عدل بدل ہونے میں نگاہ بصیرت رکھنے والوں کے لیے معرفت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں، عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں بہت اچھی بات لکھی، ایک منکر خدا کے تعلق سے ایک واقعہ آپ نے درج فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی متکبر ملحد شخص جس کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، وہ گزر رہا تھا تو ایک مسجد سے ایک قاری صاحب سورہ ملک کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ یعنی اگر تمہارا پانی زمین میں دھس کر خشک ہو جائے تو خدا کی سوا اور کون ہے جو پھر تمہارے سامنے بہتا ہوا پانی لا سکتا ہے۔ جب اس آیت کریمہ کو سنا اس نے کہ پانی اگر زمین میں خشک ہو جائے تو اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اس کو نکال نہیں سکتا پانی کو۔ اب اس ایتھیسٹ نے جب اس بات کو سنا تو غرور سے کہنے لگا کہ اس پانی کو ہم جدید مشینری کے ذریعے، ایسی مشین ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے ہم اوپر لا سکتے ہیں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس طریقے سے اس نے مذاق کیا اور وہاں سے چلا گیا، اور رات میں جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت ہی طاقتور شخص، اسٹرانگ شخص آیا اور اس مغرور ملحد کے گال پر ایک زوردار تھپڑ اس نے مارا۔ اس کی گال پورے ٹماٹر کی طرح ایک دم لال ہو گیا اور دونوں آنکھیں اس کے پھوٹ کر بہہ گئی، یعنی باہر نکل آئی، اور آنکھوں میں جو نور کا جو پانی تھا، قطرہ تھا، وہ بہہ گیا، زمین پر گر گیا اور وہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا۔ تماچا مارنے والے نے تماچا مارا اور اس شخص سے کہنے لگا کہ اے بد نصیب، اگر واقعی تو سچا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے پاس مشین ہے، پانی اگر زمین سے نہ نکلے تو مشین کے ذریعے نکال سکتا ہے بغیر خدا کی مدد سے، تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ بغیر خدا کی مدد سے جب تو زمین سے پانی نکال سکتا ہے تو تیرے آنکھوں سے جو یہ نور کا پانی زمین پر گر کر خشک ہو گیا، تو ان دو قطروں کو ہی خدا کی مدد کے بغیر نکال کر دکھا دے۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ دہشت کے مارے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ معاملہ تو خواب میں سارا ہوا، لیکن جب اٹھا تو وہ اندھا ہو چکا تھا اور اسے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسی صورت میں برجستہ وہ اللہ اللہ پکارنے لگا۔ گویا کہ منکرین خدا کو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار نہیں پڑتی یا ہے کہ ہدایت کے لیے کوئی راستہ متعین نہیں ہوتا، تب تک وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ ایسے ہی منکرین کی ایک جماعت
علماء لکھتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور تقریباً 70 لوگ تھے، سب کے سب ایتھیسٹ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ کو گھیر لیا اور پوچھنے لگے کہ آپ کیا کہتے ہو کہ خدا موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ ایسی دلیل دیجئے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شہتوت کا ایک درخت ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ شہتوت کا پتا ہے، اگر تاتار کا ہرن، یعنی تاتار ایک شہر کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، وہاں کا ہرن اگر اس شہتوت کے پتے کو، لیف کو کھا لے تو اس کے پیٹ میں جانے کے بعد یہ مشک بن جاتا ہے۔ اگر اسی شہتوت کے پتے کو بکری کھا لے تو یہ پتا مینگنی بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر ریشم کا کیڑا اس پتے کو، شہتوت کے پتے کو کھا لے تو اس سے پھر ریشم نکلے گا۔ اگر شہد کی مکھی اس کا رس چوس لے تو وہ شہد اگلتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ نے پھر فرمایا، فمن ذا الذی جعل هذه الاشیاء مع ان الطبع واحد، یعنی تم بتاؤ وہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کو بناتا ہے، باوجود یہ ہے کہ شہتوت کا ایک ہی پتا ہے، اس کا ذائقہ ایک ہی ہے اور درخت بھی سارے ایک ہی ہیں، پھر بھی جو ہے اس ایک ہی طرح کے درخت سے، ایک ہی طرح کے پتے سے مختلف قسم کی چیزیں نکلتی ہیں، مختلف جانوروں کے کھانے سے۔ بس تم سمجھ لو کہ وہی قدرت اور حکمت والا ہے جس نے ایک ہی پتے کو کہیں مشک بنا دیا، کہیں مینگنی بنا دیا، کہیں اس کو ریشم کا روپ بخش دیا، کہیں اس کو شہد کی صورت عطا فرما دی، پھر مشک اور شہد کی بھی مختلف قسمیں بنا دی۔ وہی علیم و خبیر ہے، جو خدا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی عرفانی تقریر جب ان منکرین خدا نے سنا تو ان کا سخت دل موم بنتا ہوا نظر آیا اور سب کے سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور مشربہ اسلام ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے انسان، بھلا تو کس طرح اللہ کا انکار کر سکتا ہے، حالانکہ اس نے تم کو ایک بے جان نطفے سے، ایک پانی سے انسان بنایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی بخشے گا، اس کے دربار میں تم حاضر کیے جاؤ گے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اس دنیا میں رکھی ہے۔ اگر بندہ مومن اس پر غور کرنے کی کوشش کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور اس کی قدرت کی جلوہ گری ہر جگہ ہے، اور بندہ مومن اس بات کو سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر اپنی ایمان کو اور جلا بخشنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ چلو خدا موجود ہے تو دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو فساد بپا ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک ملک میں اگر دو بادشاہ رہے تو ایک کمانڈ کرے گا اور دوسرا بادشاہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے مخالفت میں دوسری بات لوگوں کو بتا دیں، لوگوں پر صادر کر دیں، تو اب لوگ کس کی مانیں گے؟ اس کی مانیں یا اس کی مانیں؟ اس طریقے سے آپس میں جو بالفرض جو خدا مانے جائیں گے ان میں فساد بپا ہوگا اور لوگوں میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لفسدتا، کہ اس طریقے سے فساد بپا ہوگا، تو دو خدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں ہیں،
ایک آیت تو یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ یہ اس میں عزم ہے، اس کو پڑھیں دعا سے پہلے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکات سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ حدیث شریف ترمذی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالی جو منکرین خدا ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور گمراہوں سے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دور رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، ایہا المختار فینا زادنا الحب حنینا، جئتنا بالخیر دینا، یا خطاب المرسلین، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدینہ، مرحبا یا خیر داعی، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولا تبارک و تعالی موت کے وقت ہماری زبان پر بھی یہ کلمہ جاری ہو۔ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، استقامت فی الدین عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔